بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، اولیاء عالم ہر شریف کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے 3-4 ویڈیوز جاری کی، مگر اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاسی تجزیوں اور ان دوسرے جو سماجی اور سیاسی حالات پر بات کرنے کے بجائے اولیاء کے حالات، عالم ہر شریف کے اولیاء کے حالات سے آپ کو آگاہ کر لیا جائے، اس کے بعد پھر کرتے رہیں گے۔ مگر ناظرین، فلسطین کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ سلسلہ روک کر آج ہم فلسطین پر بات کریں گے۔ ناظرین، ایک اصطلاح ہے نکبہ۔ نکبہ جو اصطلاح ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، جو پرانے لوگ ہیں اور جو لوگ تاریخ سے منسلک رہتے ہیں، تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، مگر بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ اس لیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نکبہ کی اصطلاح جو ہے یہ کیوں استعمال ہوتی ہے اور میں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ناظرین، 1947 سے لے کر 1949 تک اسرائیل کی، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہودیوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے فلسطین میں جو حالات ہوئے اور جو نتیجہ سامنے آیا، اس ساری صورتحال کو نکبہ کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ بڑی طاقتوں نے فلسطین کے جو مقامی لوگ تھے، فلسطینی جو تھے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے اور 7,50,000 فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے، بلکہ ان کو وطن سے وطن بدر کر کے فلسطین سے نکال دیا اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے فلسطین میں ان جگہوں پر آباد کیا جہاں سے فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا۔ تو ناظرین، اس کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت جو اسرائیل کی سرگرمیاں ہیں، اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں، ان کے نتیجے میں 4,23,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، اور اب اسرائیل اور یہودیوں کی طرف سے یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ ایک اور نکبہ قائم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی فلسطین بچ گیا ہے، اس کو بھی فلسطینیوں سے خالی کرا لیا جائے گا، فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا جائے گا، فلسطینیوں کو وطن بدر کر دیا جائے گا، اور سارے فلسطین میں یہودیوں کو آباد کر کے پورے فلسطین کو اسرائیل بنا دیا جائے گا۔ اس وقت نکبہ کے پرچار کا مقصد یہ ہے۔ اس صورتحال پر
فلسطین میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسیسکا پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، فرانسیسکا پہلا نام کا حصہ ہے، جو بہرحال جو فلسطین میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ہیں، انہوں نے دنیا بھر کی توجہ فلسطین کی طرف مبذول کراتے ہوئے عالمی قوتوں سے، عالمی برادری سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری جنگ بندی کرائی جائے اور جنگ بندی کرا کے فلسطینیوں کو زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دلایا جائے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ، ایک ہاتھ بھر کی جگہ بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے محفوظ نہیں، وہ کہیں محفوظ نہیں، اور پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، پیاس سے وہ مر رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے، جس سے وہ دن کی روشنی ختم ہونے کے بعد وہ اندھیروں میں، تاریکیوں میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر ان کو سوکھا راشن کہیں سے مل بھی جائے تو اس کو تیار کرنے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ تو فرانسیسکا جو بھی نام ہے، فرانسیسکا نے یہ کہا کہ انہیں یہ فوری طور پر عالمی برادری ثالثی کا رول ادا کرتے ہوئے جنگ بندی کرائے اور فلسطینیوں کو عزت سے رہنے کا، زندہ رہنے کا حق دلائے۔ ناظرین، یہاں بہت ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہ ایک طے ہوا تھا، فارمولہ ایک طے کیا گیا تھا، 2 ریاستی فارمولہ۔ اس کے باوجود کہ فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ پورے فلسطین پر ان کا حق ہے اور ہے بھی، مگر انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کر لیا۔ اب 2 ریاستی فارمولے کے نفاذ کے بغیر، ناظرین، 2 ریاستی فارمولہ نافذ نہیں ہوا، اس کے نفاذ کے بغیر بہت سی عالمی طاقتیں بھی اور عرب، خاص طور پر عرب ممالک اسرائیل کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں تاکہ اس سے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم ہو جائیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر سعودی عرب اور اسرائیل کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ یہ جو 2 ریاستی فارمولے کے نفاذ کے بغیر عرب ممالک نے اور دنیا کے کئی ممالک نے اور خصوصاً سعودی عرب نے مذاکرات شروع کر دیے، اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اور دنیا کی توجہ فلسطینیوں کے مسئلے پر اور اس سنگین صورتحال کی طرف مبذول کرنے کے لیے حماس نے مطلب 3 طرف سے حملہ کر کے دنیا کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلائی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پیش رفت ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے کی، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ رک گئے، وہ اب نہیں ہو رہے ناظرین۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ گفتگو کرنے کے لیے
1-2 दिन पहले सऊदी अरब पहुंच गए। तो अगर हमास ये न करता तो ये जो दुनिया की इस मसले की तरफ तवज्जो हुई है, ये तवज्जो न होती और सऊदी अरब और इसराइल के सफारती, तजारती और हर तरह के ताल्लुकात कायम हो जाते और दुनिया के दूसरे ममालिक भी उसे तस्लीम कर लेते, सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेता, दूसरे मुसलमान ममालिक भी तस्लीम कर लेते, तो फ़लस्तीन का तो दूसरे लफ्ज़ों में वजूद ही ख़त्म हो जाता। तो इसके बावजूद कि हमास को ये मालूम था कि इस अक़दाम के जवाब में बहुत सख्त रद्द अमल आएगा, इसके बावजूद हमास ने ये रिस्क लिया और ये कदम उठाया। ये हुआ है कि अब सारी दुनिया इस तरफ मतवज्जो है, मगर सिर्फ तवज्जो करने और खाली मज़म्मत करने और बयानात देने पर महदूद नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि आलमी बरादरी इस सिलसिले में अमली कदम उठाए। मैं ये नहीं कहता कि आलमी बरादरी इसराइल पर हमला कर दे या इस तरह का कोई फौजदारी इक़दाम करे। मैं ये कहता हूँ, बल्कि मैं नहीं ये कहता, ये दुनिया भर के जो तज्ज़िया नगार हैं और मुनसिफ़ाना सोच रखने वाले और इस पर तबसरा करने वाले जितने लोग हैं, मुबस्सरीन हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त आलमी बरादरी को इस समत पूरी तवज्जो देकर फौरी तौर पर जंग बंदी की कोशिश करना चाहिए। जंग बंदी होगी तो बाकी मसाइल भी हल होंगे। तो इसलिए आलमी बरादरी से हमारी भी ये दरख्वास्त है और जो क़ुव्वतें इस सिलसिले में अमली कदम उठा सकती हैं, उनसे ये कहना है कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी की कोशिश करें और फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त से रहने का हक़ दिलाएं। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत बहुत नाज़ुक है और उन पर बहुत, ये सिविल आबादी पर इस तरह के हमले करना ये जंग नहीं है, ये जुल्म है, जबर है, ये ज़्यादती है। तो इस ज़्यादती को रोकने के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर आज इतना ही। अगर ज़रूरत हुई तो आइंदा भी बात करते रहेंगे। एक दूसरी बात जो करना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फ़ी लीटर कम की है। इससे पहले 8 रुपये भी कम की थी। बहुत से लोगों ने ये कहा था कि 27 रुपये बढ़ाकर अब 8 रुपये कम की है, तो ये तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो बहरहाल अब 40 रुपये कम कर दी है, इसका मतलब है 48 रुपये कम हुई। तो नाज़रीन, जब कीमत बढ़ती है पेट्रोल की तो तमाम तजारती इदारे, दुकानें, कारखाने, तमाम तजारती इदारे अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं और ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं, जिनके पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। जनाब, अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इन्हीं को चाहिए कि अब ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम करें और बाकी कारोबारी इदारे भी अपनी चीज़ों की कीमत कम करें। और अगर ये न करें, जैसा कि तवक्को यही है कि वो नहीं करेंगे,
کیونکہ بڑھانے کے سلسلے میں تو یہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، مگر کم کرنے میں انہیں بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے حکومت سے بلکہ آرمی چیف سے، جو قدم قدم پر ملک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے بہتری کا، بھلائی کا سوچتے ہیں، اور بہت سے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، اور اس اقدام کے پیچھے بھی انہی کی سوچ اور انہی کا ہاتھ ہے، تو یہ بہت ہی مثبت اقدام ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ کاروباری مطلب لوگوں سے، کاروباری اداروں سے، دکانداروں سے، مطلب قیمتیں جو ہیں وہ پٹرول کی قیمت کے کم ہونے کی مطابقت کے ساتھ کم کروائیں۔ اور یہ باتوں سے ایسا نہیں ہوگا، ان کو قانون کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو قانون کی زد میں آئیں گے۔ تو اس کے لیے عوام آپ کے بہت ہی شکر گزار ہوں گے، اور عوام بہت خوش ہے کہ پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اور عوام اس پر بہت مطمئن ہوں گے کہ اگر ساری چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوں۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ آخر میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو، پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر ہماری باتیں اچھی لگی ہیں اور فلسطین پر آپ ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو لائک بھی ضرور کیجئے، اور اگر آپ شیئر کریں تو یہ فلسطین کا مسئلہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، اور فلسطینی بھی آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔